حضرت محبوب الہی رحمت اللہ علیہ نے مخالفوں کے اسی ہجوم میں زندگی بسر کی۔ کبھی آپ تارک السنت کہلائے اور کبھی بدعتی، کبھی آپ کے شب و روز پر دین سے بے خبری کا الزام عائد کیا گیا اور کبھی قرآن و سنت سے عدم آگہی کی تہمت تراشی گئی۔ مفتیان وقت اور قاضیان عصر کے اشاروں پر حضرت نظام الدین اولیاء کے خلاف ان لوگوں نے ہنگامہ آرائی کی جنہیں مسلمان کہنا بھی اسلام کی توہین ہے۔ وہ کون سا ناشائستہ اور غیر مہذب لفظ تھا جو حضرت محبوب الہی کے لیے استعمال نہیں کیا گیا؟ دہلی کے اوباش لوگ برسر مجلس چلے آتے اور حضرت نظام الدین اولیاء کو ان بیہودہ کلمات کے ساتھ مخاطب کرتے جن کا استعمال کسی کافر کے لیے بھی جائز نہیں۔ حضرت محبوب الہی ان تمام دشنام ترازیوں کو نہایت خندہ پیشانی سے برداشت کرتے، اور جب وہ لوگ اپنی خباثت نفسی کا مظاہرہ کر کے چلے جاتے تو آپ دستے دعا بلند کر کے فرماتے، اے اللہ، ان بے خبر لوگوں کو نظام الدین کے حق میں نہ پکڑنا، میں نے انہیں معاف کر دیا، تو بھی اپنی شان عفو درگزر سے کام لے۔ حضرت نظام الدین اولیاء کی دعاؤں ہی کا نتیجہ تھا کہ شہر دہلی بڑے بڑے عذابوں سے محفوظ رہا۔ اگر حضرت محبوب الہی اپنے مخالفین اور شرپسندوں کو معاف نہ فرماتے تو اللہ کے ایک ولی کو پہنچائی جانے والی یہ اذیتیں ممکن ہے کہ بہت خوفناک شکل اختیار کر لیتیں۔ اگر ہم تاریخ اسلام کا جائزہ لیں تو ایسی بہت سی مثالیں سامنے آئیں گی کہ جب اولیاء اللہ کا مذاق اڑانے والوں کی پوری پوری بستیاں تباہ کر دی گئیں اور آسمان سے ایسا قہر نازل ہوا جو دردناک بھی تھا اور باعث عبرت بھی۔ حضرت نظام الدین اولیاء بھی اپنی زندگی کی اسی کڑی آزمائش سے گزرے، اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو زندہ رکھنے کے لیے آپ نے ہمیشہ معافی اور درگزر سے کام لیا۔ یہی حضرت محبوب الہی کی سب سے بڑی کرامت تھی اگر لوگ اسے سمجھنے کی کوشش کریں۔ پھر وقت معلوم آ پہنچا اور کل نفس ذائقۃ الموت کے آسمانی حکم کے مطابق حضرت نظام الدین اولیاء کی سانسوں کا شمار بھی ختم ہو گیا۔ سلطان محمد تغلق آپ سے بے حد عقیدت رکھتا تھا، اس لیے فرما روائے ہند نے حضرت نظام الدین اولیاء کے علاج میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ تمام ہندوستان سے بہترین طبیب جمع کیے، سارے نسخہ ہائے شفا آزمائے، مگر حضرت محبوب الہی یہی فرماتے رہے، دوست کو دوست کا وعدہ یاد ہے اور وہ پورا ہو کر رہے گا۔ سلطان محمد تغلق نے بہت عاجزانہ لہجے میں دوا پینے کی درخواست کی، مگر حضرت نظام الدین اولیاء نے مسکراتے ہوئے والی ہندوستان کو جواب دیا، عشق کے مریضوں کے لیے دیدار دوست کے سوا کوئی دوا نہیں ہے۔ ہندوستان کی ہر تاریخ اس امر پر گواہ ہے کہ حضرت محبوب الہی نے اپنی بیماری کے دوران میں ایک بار بھی دوا استعمال نہیں کی۔ حضرت شیخ رکن الدین ابو الفتح کئی سال سے دہلی میں قیام فرما تھے۔ آپ حضرت محبوب الہی کی عیادت کو تشریف لائے اور نہایت پرسوز لہجے میں کہنے لگے، شیخ، ابھی ہم لوگوں کو آپ کی بہت ضرورت ہے۔ مجھے یقین ہے اگر آپ اپنی صحت کے بارے میں دعا فرمائیں گے تو حق تعالیٰ اسے رد نہیں کریں گے۔ حضرت شیخ رکن الدین ابو الفتح کی یہ محبت آمیز التجا سن کر حضرت نظام الدین اولیاء عبدیدہ ہو گئے اور رقت آمیز لہجے میں فرمانے لگے، شیخ، آج میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے کہ نظام،
ہمیں تمہاری ملاقات کا بہت اشتیاق ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء کی بات سن کر حضرت شیخ رکن الدین ابو الفتح اور دوسرے حاضرین رونے لگے۔ اب اس میں کوئی شبہ باقی نہیں رہا تھا کہ حضرت محبوب الہی کا وقت قریب آ چکا ہے۔ جس شخص سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملاقات کے خواہاں ہوں، وہ زندگی کو موت پر کیسے ترجیح دے سکتا ہے؟ یہ تو حضرت محبوب الہی کا شرف خاص تھا کہ خود آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلام کو یاد فرمایا۔ اسی حکم کو سن کر حضرت نظام الدین اولیاء نے دنیا سے اپنا دل اٹھا لیا اور آخرت کے تصور میں مکمل طور پر غرق رہنے لگے۔ سیر الاولیاء کی ایک روایت کے مطابق حضرت نظام الدین اولیاء نے اپنی وفات سے 40 دن پہلے کھانا ترک کر دیا تھا اور ہر وقت روتے رہتے تھے۔ اسی زمانے میں ایک دن ایک مرید رضی مبارک نے مچھلی کا شوربہ پیش کرتے ہوئے عرض کیا، سیدی کمزوری بہت ہو گئی ہے، اس لیے یہ ہلکی غذا استعمال فرما لیجیے۔ رضی مبارک کے ساتھ دوسرے مریدوں نے بھی یہی التجا کی۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے جواباً فرمایا، جو سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آرزو رکھتا ہو وہ دنیاوی کھانا کیسے کھا سکتا ہے؟ پھر حضرت نظام الدین اولیاء کی یہ کیفیت ہو گئی کہ دن میں کئی بار بے ہوش ہوتے اور پھر ہوش میں آ جاتے۔ بار بار زبان مبارک سے یہ مخصوص الفاظ ادا فرماتے، آج جمعہ ہے اور دوست کو دوست کا وعدہ یاد ہے۔ اس کے علاوہ حضرت نظام الدین اولیاء اپنے مریدوں اور خدمتگاروں سے ایک ہی سوال پوچھتے، کیا نماز کا وقت ہو گیا ہے اور کیا میں نے نماز ادا کر لی ہے؟ مریدین اور خدام عرض کرتے کہ آپ نماز ادا کر چکے ہیں۔ جواب میں حضرت محبوب الہی فرماتے، میں دوبارہ نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ پھر آپ ہر نماز کو 2 مرتبہ ادا کرتے۔ اس طرح چند روز جب تک آپ اس دنیا میں رہے انہی باتوں کو بار بار دہراتے تھے کہ آج جمعہ ہے اور میں نے نماز ادا کر لی ہے یا نہیں۔ یہ حضرت نظام الدین اولیاء کے جذب و استقراق کا زمانہ تھا۔ اس عالم میں انسان کو اپنی ذات کا بھی ہوش نہیں رہتا۔ جو دنیا پرست علماء صوفیاء کرام پر بے عملی کی تہمت لگاتے ہیں وہ حضرت محبوب الہی کے اس واقعے کو بغور مطالعہ کریں۔ ارشادات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق نماز دین کی اساس بھی ہے اور مومن کی معراج بھی۔ اگرچہ آخری ایام میں حضرت نظام الدین اولیاء کا حافظہ ظاہری طور پر آپ کا ساتھ نہیں دے رہا تھا، مگر آپ اس بے خودی کی کیفیت میں بھی نماز کو نہیں بھولے تھے۔ اردو زبان کے مشہور شاعر جگر مراد آبادی کا ایک شعر حضرت نظام الدین اولیاء کی اس کیفیت کی صحیح ترجمانی کر سکتا ہے۔ پاؤں اٹھ نہیں سکتے منزل جانا کے خلاف، اگر ہوش کی پوچھو تو مجھے ہوش نہیں۔